اے نبی خیر الابرار عمر مستعغم رخوار ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر عوام کی ضرورت کو ابھی سبسکرائب کریں. شکریہ. خیر الابرار عمر مستعغم رخوار. زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک کتاب ہے جس کے پہلے صفحے پر پیدائش اور آخری صفحے پر موت لکھی ہوئی ہے. بیچ کے جتنے صفحات ہیں سارے خالی ہیں. آپ جو چاہے لکھیں، مگر لکھتے وقت یہ یاد ضرور رکھیں کہ جب اس کتاب کو احکم الحاکمین کے سامنے کھولی جائے تو آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. مولانا روم علیہ الرحمہ ایک خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شخص کو ایک قیمتی ہیرا ملا اور وہ ہیرا لے کر سونار کے پاس گیا اور جا کے سونار سے پوچھا کہ اس ہیرے کی قیمت کیا ہے. سونار نے کہا کہ اگر میں اپنی پوری دکان تمہیں اس ہیرے کے بدلے میں دے دوں تب بھی اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، اور اس پورے سراپا بازار میں اس ہیرے کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا. تم ایسا کرو کہ اس ہیرے کو لے کر بادشاہ وقت کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اس ہیرے کی قیمت بادشاہ وقت دے دے. وہ شخص اس ہیرے کو لے کر بادشاہ وقت کے پاس گیا اور بادشاہ کو دکھایا. جب بادشاہ نے اس ہیرے کو دیکھا تو اپنے وزیروں سے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے. وزیر نے کہا بادشاہ وقت اگر اس کے بدلے میں اگر اس شخص کو پورا تخت و تاج بھی دے دیا جائے تب بھی اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. بادشاہ نے کہا کہ مجھے یہ ہیرا کسی بھی حال میں چاہیے. وزیر نے کہا کہ آپ یہ مجھ پر چھوڑ دیں. وزیر نے اس شخص سے کہا ایسا کرو یہ ہیرا مجھے دے دو. کل صبح سورج نکلنے سے پہلے غروب آفتاب تک محل کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے. تم جس راستے سے چاہو داخل ہو جاؤ اور جو چاہو یہاں سے لے جا سکتے ہو، کوئی تمہیں روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا. اس شخص نے اس شرط کو قبول کر لیا اور اپنے گھر واپس چلا گیا. جب گھر گیا تو اسے بے چینی تھی. پوری رات وہ سویا نہیں. پوری رات جاگ کر کے انتظار کیا. صبح ہوتے ہی محل کے قریب گیا. جب محل کے قریب پہنچا تو اس کے لیے سارے دروازے کھلے ہوئے تھے. یہ ایک دروازے سے اندر داخل ہوا. جب پہلے ہال میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک سے بڑھ کر ایک کپڑے موجود ہیں. شاہی کپڑے وہاں ٹنگے ہوئے ہیں. ایسے کپڑے تو اس نے کبھی دیکھے نہیں تھے. طرح طرح کے لباس وہاں موجود تھا. اس نے سوچا کہ ابھی تو صبح کا وقت ہے، بہت وقت ہے. اس نے ایک لباس نکالا اور جیب تن کیا اور شیشے کے سامنے جا کر اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. پھر دوسرا اتارتا، تیسرا اتارتا. ایسے کر کے بہت دیر کے بعد سے اسے ایک لباس پسند آیا. اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا اور کہنے لگا واہ میں تو شہزادہ لگ رہا ہوں، میں تو بادشاہ لگ رہا ہوں. اور وہ لباس پہن کر جب دوسرے ہال کی طرف بڑھا تو وزیر نے اس کے لیے طرح طرح کے کھانے لگوا دیے. ایک سے بڑھ کر ایک کھانے لگوا دیے. جب یہ دوسرے ہال میں داخل ہوا تو دیکھا کہ طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں. شاہی کھانا رکھا ہوا ہے، خوشبو آ رہی ہے. اب یہ پوری رات کا جاگا ہوا، بھوک سے برا حال تھا. جب اس نے کھانے کو دیکھا تو اس کی بھوک اور بھی بڑھ گئی اور یہ کھانے پہ ٹوٹ پڑا. خوب پیٹ بھر کے کھا لیا. کبھی اسے کھا رہا ہے، کبھی اسے کھا رہا ہے. خوب شکم سیر ہو کر جب کھا لیا تب وہاں سے اٹھ کے آگے بڑھا. جب یہ اگلے ہال میں گیا تو دیکھا کہ وہاں شاہی بستر لگا ہوا ہے، کنیجیں پنکھا جھیل رہی ہیں. جب یہ اگلے ہال میں داخل ہوا تو سوچا کہ ابھی تو صبح کا وقت ہے، کیوں نہ تھوڑا سا آرام کر لوں. اور یہ شاہی بستر پہ جا کر لیٹ گیا اور کنیجیں پنکھا جھیل رہی ہیں. اور جب یہ لیٹا تو یہ پوری رات کا جاگا ہوا اور پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہوا. جب یہ سویا تو خوب سویا. اس کو نیند آ گئی. جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ اسے وہاں کے سپاہی جگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھو، اب یہ تمہارا وقت ختم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، اب اٹھو یہاں سے، فوراً یہاں سے بھاگو. وہ کبھی اٹھتا تو کبھی یہ یہاں سے یہ اٹھاتا، کبھی وہ اٹھاتا. سپاہی کہتے نہیں خبردار، اب یہاں سے تم ایک تنکا بھی نہیں لے جا سکتے کیونکہ تمہارا وقت ختم ہو گیا. اس نے کہا میں نے تو یہاں سے ابھی کچھ بھی نہیں لیا. دربان نے کہا کہ تمہاری مرضی، تمہارا وقت ختم ہو گیا، اب یہاں سے تم جاؤ. سپاہیوں نے اسے اٹھا کر محل کے باہر پھینک دیا. مولانا روم فرماتے ہیں جس طرح اس شخص کو ایک قیمتی ہیرا ملا،
انمول ہیرا ملا اور اس نے اسے ضائع کر دیا۔ اگر وہ چاہتا تو بجائے اچھے اچھے لباس پہننے کے، اچھے اچھے کھانے کھانے کے، ایک معقول لباس پہن لیتا، مختصر سا کھانا کھا لیتا اور آرام کی قربانی دے دیتا، اور سارا دن سامان اٹھا اٹھا کر باہر لے جا کر رکھتا۔ جب شام کو وہ محل سے نکالا جاتا تو اس کا ایک اپنا محل تیار ہوتا۔ اسی طرح ہم دنیا میں آئے ہیں تو بس دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہیں، بس اچھے اچھے لباس، اچھے اچھے کھانے، بس ہم اسی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ہم اللہ کے فرمان کو بھول چکے ہیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا۔ ہم آ کے دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہیں۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا تب انسان کہے گا کہ اے فرشتوں، مجھے بس 2 منٹ کا وقت دے دو، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ میں صدقہ دے دوں، خیرات دے دوں، میں غریبوں کی مدد کر دوں، میں لوگوں سے معافی مانگ لوں۔ مگر موت کا فرشتہ کہے گا نہیں، تیرا وقت ختم ہو گیا۔